بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت کھانا بناتے ہوئے درود پاک اور سورہ کوثر پڑھتی ہے اس کے گھر میں بے تحاشا رزق آتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ اگر خواتین اپنے جسم میں چہرے کے غیر ضروری بال ختم کرنا چاہتی ہیں تو پھٹکری کو عرق گلاب میں مکس کر کے اس کا مکسر بنا لیں اور اس جگہ پر لگائیں جہاں سے بال ختم کرنا چاہتی ہیں۔ 20 منٹ کے لیے اس کو لگا رہنے دیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اسے اتار دیں۔ بال آہستہ آہستہ جڑ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن یہ عمل آپ نے 15 دن تک جاری رکھنا ہے۔ جلد کے مسئلے کے حل کے لیے پھٹکری پاؤڈر کو پانی میں ملا کر اس کا پیسٹ بنا لیں اور اس پیسٹ کو آدھے گھنٹے تک چہرے پر لگا رہنے دیں۔ اس کے بعد چہرے کو دھو لیں، اس سے آپ کی جلد سخت ہو جائے گی۔ اس پیسٹ کا رزلٹ اگر آپ مزید اچھا بنانا چاہتے ہیں تو پانی کی جگہ پر عرق گلاب یا انڈے کی سفیدی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی ادرک چنے کے دانے کے برابر کا ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھے گی۔ گاجر کھا کر دودھ پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں درد ہو تو سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا۔ 50 گرام سفید تل اور اسی کے برابر ہم وزن مصری ملا کر رات کو سوتے وقت 1 چمچ کھانے سے مثانے کی کمزوری سے نجات ہوگی۔ اگر آپ کو بھوک کم لگنے کی پرابلم ہے تو روزانہ نہار منہ گاجریں کھایا کریں۔ سر کی جوؤں سے بآسانی نجات کے لیے تھوڑا سا کافور سرسوں کے تیل میں حل کر کے بالوں میں لگائیں، جوئیں مر جائیں گی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہوں، خشکی ہو یا دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگائیں۔ سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی، ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ سر کے بالوں میں تیل لگانے سے بالوں میں چمک آ جاتی ہے اور خشکی ختم ہوتی ہے۔ کچے ناریل کا پانی سر پر لگانے سے بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ خربوزے کا چھلکا سالن میں ڈالنے سے سالن جلدی پک جاتا ہے۔ فالسا کھانے سے ہونٹ گلابی ہوتے ہیں۔ انار کے چھلکے چبانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ شہتوت کے پتے چبانے سے منہ کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ پھیکی جلیبی دودھ کے ساتھ کھانے سے جوانی دیر تک رہتی ہے۔ میتھی کا استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سر کی خشکی ختم نہ ہوتی ہو تو ملتانی مٹی مکس کر کے سر میں لگا لو۔ میتھی کے پتوں کی چائے بنا کر پینے سے بانجھ پن ختم ہوتا ہے۔ مخصوص ایام میں بے قاعدگی ہو جائے تو بیگن کا سالن استعمال کرو۔ منہ کے جبڑوں میں درد رہتا ہو تو ملٹھی چوسا کرو، درد رک جائے گا۔ کلائی میں درد ہو تو نیم کے پتے کسی کپڑے میں باندھ کر کلائی میں باندھ لو، درد رک جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو چقندر کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ذرا وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھاؤ، وزن زیادہ ہونے لگے گا۔ اگر زکام ہو تو زکام کی دوا نہیں کھانی چاہیے، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ برف کے ٹکڑے کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے سے آئینہ صاف کرنے سے آئینہ چمک اٹھتا ہے۔ ریشمی کپڑا دھوتے وقت ابلے ہوئے آلو والا پانی استعمال کرنے سے کپڑا زیادہ دن تک چلتا ہے۔ مولی کے پتے کھانے سے ہچکی آنا بند ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت روزانہ نہانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا۔ بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہو تو ایلو ویرا کا پانی پیاز کے رس میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ چھوٹے بچے کو سردی ہو جائے تو انڈے کی زردی کھلائیں۔ آنکھوں سے پانی بہتا ہو تو سرما اور شہد مکس کر کے لگائیں۔ اجوائن کی دھونی لو۔ اگر بال باریک اور کمزور ہیں تو گڑ والی چائے پینے سے سردی کم لگتی ہے۔ جو بچہ مٹی کھاتا ہو اسے نہار منہ دہی کی ملائی چٹایا کرو، مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔
دودھ ابالتے وقت اگر اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈال دیں تو دودھ جلدی خراب نہیں ہوتا۔ سردی میں مالٹے کا باقاعدگی کا استعمال رنگ کو گورا کرتا ہے۔ مرغی کے پنجے پکا کر کھانے سے فالج کی بیماری دور ہوتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں روز 1 چمچ دیسی گھی کا ڈال کر پینے سے کمر درد کبھی نہیں ہوتا۔ صبح کے وقت جھاڑو لگانے سے مسلز مضبوط رہتے ہیں۔ اگر پیشاب کھل کر نہ آتا ہو تو نہار منہ ایک مالٹا کھایا کرو۔ اگر زکام کی وجہ سے ناک بند ہو گیا ہے تو سوئیاں پکا کر ان کی بھاپ لینے سے ناک کھل جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پینے سے انسان چست رہتا ہے۔ اگر موسم بدلنے کی وجہ سے زکام کا مسئلہ ہو تو گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گاجر کو چبا کر کھانے سے دانت سفید اور مضبوط ہوتے ہیں۔ اسٹیل کے چمچ میں شہد گرم کر کے چاٹنے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ سر درد کا مسئلہ ہو تو برف کھانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ اگر منہ پر دانے یا مسے بہت تنگ کر رہے ہیں تو بجلی کی تار والی ٹیپ لے کر دانوں پر لگا لیں اور ہر دن ٹیپ کو بدلتے رہیں، دانے ختم ہو جائیں گے۔ اگر اچانک ہیض درد کا مسئلہ ہو جائے تو ٹھنڈے پانی میں 2-3 لیموں نچوڑ کر پینے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ ریٹھے کو پانی میں پیس کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پینے سے ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ روزہ افطاری کے وقت دہی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ بنا چینی کے لیموں پانی پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور سانس کی بدبو بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دونوں تین سانس میں پانی پینے سے دمہ کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انجیر سے روزہ افطار کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہوتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر عید کے کھانے کے بعد پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر نمک لگا کر کھانے سے مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ سر پر گرم تیل سے مالش کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ گوندے ہوئے آٹے پر لیموں نچوڑ کر رکھنے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ سنترے کا جوس پینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہوتی ہیں۔ کھجور میں تل اور کلونجی کا ایک دانہ ڈال کر کھانے سے جسم میں مضبوطی آتی ہے، جگر صاف ہوتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کو دودھ کے ساتھ کھائیں کیونکہ تل اور کھجور دونوں ہی گرم ہوتے ہیں۔ اس سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے جس کے لیے دودھ پینا ضروری ہے۔ دائیں جانب لیٹ کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نئی نویلی دلہن کا جھوٹا پانی پینے سے آپ کی شادی جلدی ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے وزن جلدی بڑھتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ براؤن شوگر کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے کھجوریں کھایا کریں۔ رنگ صاف کرنا ہے تو نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت ملتی ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد ڈارک چاکلیٹ کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے۔ اجوائن والا پانی ابال کر منہ دھونے سے داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ اگر بال باریک اور کمزور ہیں تو لائف بوائے شیمپو میں ٹوتھ پیسٹ لگا کر لگائیں۔ پھٹکری پانی میں ابال کر غیر ضروری بال والی جگہ کو دھونے سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ عام نمک کی جگہ آیوڈین استعمال کریں۔ عام نمک میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔
اگر موشن لگ جائیں تو جامن پر نمک لگا کر کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، اس سے موٹاپا ختم ہوتا ہے۔ آنکھ کی راکھ کو دانتوں پر لگانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بغیر چینی کے دودھ جلیبی کھانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر منہ پر چھالے بن جائیں تو دہی میں کیلا ڈال کر کھانے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کرتے ہیں وہ دماغ کے تیز ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے بال بہت زیادہ گرنے لگے ہیں تو سرسوں کے تیل میں انڈا ڈال کر ہفتے میں ایک بار استعمال کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال دل کو کمزور کرتا ہے اور پٹھوں میں درد کی وجہ بنتا ہے۔ جو لوگ بہت جلد آپ کے ساتھ یارانہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں ایسے ہی لوگ آپ کو بہت جلد دھوکہ بھی دیتے ہیں۔ دہی میں اس پہول کا چھلکا ڈال کر کھا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ نیم کے پتے چبانے سے بدن کی جلد تازہ ہو جاتی ہے۔ روزانہ 3 سے 4 کڑی پتہ چبانے سے وزن میں کمی آنے لگتی ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پیو گے تو آپ کا بدترین قسم کا ہیضہ ہو سکتا ہے۔ لہسن میں مردانہ کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ آملے کا مربع حمل کے دوران استعمال کرو، بچے کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم کھانا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے اور ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پٹھوں میں درد ہو یا کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھائے، افاقہ ہوگا۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا، شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ ایک تحقیق کے مطابق جو عورتیں ٹینشن نہیں لیتی وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں آدھا لیموں نچوڑ دے تو بھنڈی کی لیس ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ کھانا آہستہ کھاؤ اور تھوڑی مقدار میں کھاؤ، آپ کے پیٹ کی 70% بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر پھلوں کو کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانت کبھی خراب نہیں ہوتے۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بن جاتے ہیں۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ پاؤں کا درد زیادہ ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ موٹے لوگ دن میں دبلے پتلے ہو جائیں گے اگر صبح نہار منہ اٹھ کر نیم گلاس پانی میں لیموں کا رس ملا کر پی لیا کریں، اس سے وزن تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور آپ کی سکن صاف رہے گی۔ جو آدمی پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے بہت ہی کم بیمار ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ ناخن منہ میں ڈالنے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے، باتیں بھولنے لگ جاتی ہیں۔ زیادہ جمائیاں بدن کو کمزور کرتی ہیں۔ کچھ دیر بھوکا رہنے سے طاقت آتی ہے، دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ ملتانی مٹی کے پیڑے بنا کر کمرے کے کونے میں رکھ دیں، چھپکلیاں بھاگ جائیں گی۔ رات کو سونے سے پہلے اس پھول کھا لیا کریں، آپ کا وزن کبھی نہیں بڑھے گا۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لیا کرو، اس سے جلدی نیند آ جائے گی۔ دودھ اور جلیبی بغیر چینی کے ساتھ کھا لینے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ پالک کا استعمال شروع کر دیں۔ زیادہ چائے پینے والے انسان کے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ نہانے کے فوری بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی پی لیں۔ کچے ناریل کا پانی اور کچا ناریل بدن کو توانا رکھنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ ایلو ویرا کاٹ کر کچا کھانے سے کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ پھول مکھانے روسٹ کر کے ان کو چاٹ میں شامل کریں۔ پھول مکھانوں کی چاٹ نہ صرف کھانے میں ذائقہ دار ہوتی ہے بلکہ یہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔
اگر گنج پن آنے لگے اور کیسٹر آئل میں سرما ملا کر متاثرہ حصے پر لگاؤ، بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لو، آپ کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ آلو کی چپس کھانے والے کی جلد پر میل اور دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سر کے بالکل درمیان والی جگہ کو 1 منٹ تک دبانے کی صورت میں دماغ کو آرام ملتا ہے، جس سے قدرتی طور پر بلڈ پریشر کم ہوتا ہے۔ کدو کے 4 بیج نہار منہ روزانہ چبانے سے شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی اشیاء کھانے والا بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو مردانہ طاقت عزیز ہے تو چربی والا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ سونے سے قبل جو آپ کے دماغ میں آخری بندہ آتا ہے وہی آپ کی زندگی میں پریشانی اور خوشیوں کا باعث ہوتا ہے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لینے سے کبھی مردانہ کمزوری نہیں ہوتی۔ معدے میں تیزابیت ختم کرنے کے لیے روزانہ کھانے سے قبل 1 کھیرا کھا لیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ آلو بخارا کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ صبح کو جلدی اٹھنے والا انسان جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران سنترے کے زیادہ استعمال سے اولاد بہت خوبصورت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے سے 10 منٹ قبل 1 سیب بغیر چھلکے کھائیں، چند روز میں دماغ کی شکایت دور ہو جائے گی۔ گرمی میں بند جوتے کا استعمال نہ کرو، نظر کی کمزوری ہو جائے گی۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کھانے سے پہلے سیب کھا لے، دماغ کی کمزوری شکایت دور ہو جائے گی۔ کیلے کو خوشی کا پھل کہا جاتا ہے۔ ناشتے میں کیلا کھانا سارا دن آپ کے موڈ کو خوشگوار رکھے گا اور آپ منفی سوچوں سے بچے رہیں گے۔ جو لوگ پیٹ نکل جانے کی وجہ سے پریشان ہیں وہ کھیرے کا رس نکال کر پی لیا کریں۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر اس کے اوپر چھڑک کر کھا لیا کریں، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جو لوگ صرف آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں وہ لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ کھانے سے قبل کوئی 1 پھل کھا لینے سے زندگی بھر جسم کی کمزوری نہیں ہوتی۔ گائے کا دودھ دماغ کو طاقت دیتا ہے، چہرے کا رنگ نکھارتا ہے اور جوڑوں کو صحت مند کرتا ہے۔ اسٹرابیری معدے کو تندرست رکھتی ہے، گیس، قبض، سینے کی جلن سے چھٹکارا حاصل دلاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے۔ صوفوں کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جوتوں کی پالش کا استعمال کریں۔ جو دوپہر کے وقت کالے نمک والا پانی پیتا ہے اس کا جگر خراب نہیں ہوتا۔ ادرک میں شہد ملا کر چاٹنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دودھ کے ساتھ خشخاش کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آلو بخارا وہ پھل ہے، اس کی طاقت بڑھاپے میں بھی آپ کے جسم میں قائم رہے گی۔ آپ اپنا وزن بڑھانے اور جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے روزانہ دودھ کا ملک شیک پی لیا کریں۔ آپ کو ہمیشہ جوان اور طاقتور رکھنے کے لیے بکرے کا گوشت کھایا کریں۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا معدہ کمزور ہو تو صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھایا کریں، معدہ مضبوط ہوگا، غذا جلدی ہضم ہوگی۔ اگر ہاتھ گورے چٹے کرنے ہیں تو دودھ میں بلائی ڈال کر چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ معدے کے مریض افراد ہمیشہ گوشت، کھٹی چیزیں اور مٹھائی سے پرہیز کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد انگلیوں سے آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت فریش ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورت کو اجوا کھجور کھلایا جائے تو اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا کھانے سے قبل 1 سیب کا چھلکا اتار کر کھا لیا جائے تو اس میں کبھی قبض کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو بندہ دمہ کے مریض میں مبتلا ہو وہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ تلسی کے پتے چبانے سے دانتوں کے داغ، دھبے اور بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھا کرو، ہو سکتا ہے کسی کا بہت بڑا کام تمہاری چھوٹی سی دعاؤں کا ہی محتاج ہو۔ سورج کی شعاعیں کتنی تیز ہوتی ہیں مگر معمولی سے بادل ان شعاعوں کو روک دیتے ہیں۔ اسی طرح گناہ کتنے ہی زیادہ طاقتور ہوں، نماز انہیں روک دیتی ہے۔ تذابیت سے بچنے کے لیے کھانا تھوڑا کھاؤ۔ کمزوری پڑ جائے تو چھوٹی الائچی کو گڑ والے پانی میں ڈبو کر پیو۔ اگر عید کے کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو ادرک کے ٹکڑے پر نمک لگا کر کھانے سے مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے۔ ادرک کی خوشبو سونگھ کر سونے سے نیند زیادہ آتی ہے۔ کھیرا اور ککڑی اکٹھے کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں پر تولیہ لپیٹنے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھایا کرو، تمہیں فائدہ دیں گی۔ نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کشمیری چائے پینے سے پیٹ میں گیس نہیں ہوتی۔
سونے سے پہلے ناف میں بادام کا تیل لگانے سے جلد چمکدار اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کی غرض سے وضو کی حالت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کر لیں، دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 3 دن تک صبح اور شام کریں۔ عورتیں مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں۔ اجوائن تاثیر میں گرم ہوتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ استعمال سے منہ کے اندر چھالے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ میں السر بھی ہو سکتا ہے۔ قدرتی طریقوں کے مطابق بالوں کو گاڑھا کرنے کے والے بہترین تیل بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا آئل سر میں نمی پیدا کرتا ہے اور رطوبت کو بحال کرتا ہے۔ اس سے بالوں میں پرورش کی نشوونما ہوتی ہے۔ جوجوبا آئل ایک ایسا تیل ہے جو جلد اور بالوں کے لیے نمی بخشتا ہے اور ان کا علاج کر سکتا ہے۔ مرچ کے تیل میں انتہائی مرتکز غذائی اجزاء خون کی گردش کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایڑیاں، اگر آپ کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو آپ پھٹکری لے کر اسے کسی برتن میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ گرم ہو کر پگھلنے لگے تو پانی بن کر بخارات کی شکل میں اڑنا شروع ہو جائے تو اس میں ناریل کا تیل ڈال دیں۔ پھر اسے پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگائیں اور آدھا گھنٹہ لگے رہنے دیں، پھر اس سے دھو لیں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھلایا کرو، صحت یاب ہو جائے گا۔ گھر میں گندم کی روٹی کا استعمال معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتا ہے۔ بیمار پرندے کو دانہ ڈالنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جو عورتیں ناشتے کے بغیر کام کرتی ہیں ان میں اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر معدے کا درد ہو تو ٹنڈیاں کا سالن بنا کر رکھا کرو۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ سیب چھلکے سفید کھانے سے قبض ہوتی ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتے میں پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ کلونجی پانی میں ابال کر بچوں کو پلانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دہی میں 2 کیلے مکس کر کے روزانہ کھانے سے موٹاپا 5 دنوں کے اندر کم ہو جائے گا۔ پانی کے ساتھ آملے کا مربع کھانے سے بخار نہیں ہوتا۔ انجیر اور بادام کا ملک شیک بنا کر پینے سے توانائی ملتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔